السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ایک جو ہے اہم مسئلہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ اہل بدعت حضرات کی طرف سے بار بار یہ اعتراض اٹھتا ہے، اور ان کے کئی سارے جہلا یہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ میں کئی سارے نہیں کہتا بلکہ ان کے اندر تو اکثر جہلا پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے فاضل بریلوی علماء۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ احمد رضا خان صاحب جاہلوں کے پیشوا تھے، تو پھر یہ کیوں نہ ہو سکے گا کہ جو جاہلوں کے پیشوا ہو تو ان کی عوام خود جاہل نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ جاہل عوام اور جاہل علماء ان کے تو یہ اعتراض اور بھونڈا اعتراض جو ہے مسلک دیوبند کی طرف جو ہے منسوخ کرتے ہیں، اور ان کو الجھانے کی اور ان کو گمراہ کرنے کی جو ہے ناکام کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اشرف علی تھانوی مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے والد جو ہے وہ نامرد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کہتے ہیں کہ اپنے اشرف علی تھانوی کے باپ کا نام ثابت کرو۔ یعنی کہ یہ لوگ مطالعہ تو کرتے نہیں ہیں، اور یہ لوگ چل پڑتے ہیں بحث کرنے کے لیے اور اعتراض کرنے کے لیے۔ اشرف السوانے کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کا نام عبد الحق تھا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے باپ کا نام تو آ گیا، لیکن وہ باپ کی جو ہے یہاں پر ہمیں بتاؤ کہ یہ جو ہے نامرد تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ ایسا بھونڈا اعتراض پیش کرتے ہیں۔ تو اسی کے چلتے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ یہ آپ بغور سماعت فرمائیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو سامنے حق واضح ہو سکے۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے، یہ عبارت میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ خود اسے فیصلہ کریں کہ دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارش ہو گیا تھا، اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دوا ارث ہے، مگر وہ قاطع النسل ہے۔ چونکہ والد صاحب کو مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے دوا کا استعمال یہ کہہ کر لیا، بھلا سے اولاد نہ ہو، بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے۔ والدہ صاحبہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت تک کوئی نارینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ شدہ یعنی ہوتے ہوتے یہ خبر نانی صاحبہ کو بھی پہنچ گئی۔ ان کو بھی بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مجذوب پانی پتی سے، جو اتفاق سے نانا صاحب کے تعلقات سابقہ کی وجہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، شکایت کی کہ حضرت میری اس لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ حافظ صاحب نے تیری معیمہ فرمایا کہ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی بار علی کے سپرد کر دینا، زندہ رہیں گے۔ اس مجذوبانہ معیمہ کو کوئی نہ سمجھا، لیکن والدہ صاحب کو اپنے فہم میں خدا داد، اور انہوں نے نور فراست سے اس کو حل کر لیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کے باپ فاروقی ہیں اور ماں علوی، اور اب تک جو نام رکھے گئے وہ باپ کے نام پر رکھے گئے، یعنی فضل حق وغیرہ۔ اب کی بار جو لڑکا ہوگا اس کا نام نانیحال کے ناموں کے مطابق رکھا جائے، جس کی آخر میں علی ہو۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر ہنسے اور فرمایا کہ واقعاً میرا یہی مطلب ہے۔ یہ لڑکی بہت عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے۔ ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا، دوسرے کا نام اکبر علی خان رکھنا۔ نام لیتے وقت خان اپنی طرف سے جوش میں آ کر بڑھا دیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اشرف علی اور اکبر علی نام رکھنا۔ آپ نے خود یہ واقعے سے سماعت فرمایا کہ اس سے یہ کہیں معلوم نہیں ہو رہا کہ حضرت کے جو والد صاحب ہیں وہ نامرد تھے، لیکن یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ ان کی والدہ کو جو ہے بچے تو ہوتے تھے لیکن ان کا انتقال ہو جاتا تھا، تو اسی وجہ سے یہ اپنے بزرگ کے پاس جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر ان کی تکلیف کو بیان کیا کہ ایسا معاملہ ہے۔ تو جو حافظ صاحب تھے، جو اللہ والوں کا یہاں پر نام لکھا گیا ہے، وہ ہے حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مجذوب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان کے پاس جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی بات علی کے سپرد کر دینا، یعنی کہ اس بار آپ کو بچے ہوں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ بات المحنت علی المفند جو ہماری عقائد کی بنیادی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم کشف و کرامات کے قائل ہیں، اور اہل اللہ سے جو ہے کشف و کرامات ہوتی ہیں، ہم اس کے قائل ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو دعائیں ہیں تو ان کے آگے سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں اہل اللہ کی دعائیں، جو ہمارے سے بڑے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں۔ ہم ان کی دعا کو زیادہ جو ہے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کی دعائیں زیادہ اللہ کے یہاں مقبول ہیں اور قبول ہیں۔
تو اسی لیے انہوں نے ان سے دعا فرمائی کہ جو ہے ایسے میرے جو ہے بچے نہیں ہوتے، جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو پھر اس کی آپ کی بار آپ کو بچے ہوں گے، ایک کا نام اشرف علی رکھنا اور ایک کا نام جو ہے اکبر کیا کہتے ہیں، ایک کا نام اشرف علی رکھنا اور دوسرے کا نام اکبر علی خان دوسرے کا نام اکبر علی رکھنا۔ تو اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کے والد صاحب جو ہے وہ نامرد تھے۔ یہ ان کا بھونڈا اعتراض ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فحاشی کرتے ہیں، بس جھوٹ بول کر علماء دیوبند کو ذلیل کرتے ہیں، بس ان کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ ان کو جو ہے تنخواہ انگریزوں سے ملا کرتی ہے، تو پھر یہ علماء دیوبند کو ذلیل کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، کہ عزت اور ذلت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، یہ ہمیں لاکھ درجہ ذلیل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلت نہیں دے گا۔ ان کے لاکھوں اعتراضات کے الحمدللہ جواب دیے جا چکے ہیں، الحمدللہ ابھی تک بھی دے رہے ہیں، لیکن رضا خانی ہی کیا جو سمجھ جائے۔ تو اس کے آگے میں چلتے چلتے ایک حوالہ آپ کو حدیث سے لے چلتا ہوں۔ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب ڈاکٹر صاحب نے ان کو جو دوا دی تھی، اس سے وہ دوا جو ہے قاطع النسل تھی، تو یہاں سے اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے جب وہ دوا قاطع النسل تھی تو اشرف علی تھانوی صاحب کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ ان کا ایک بھونڈا سوال ہوتا ہے جو کہ بالکل جو ہے اعتراض کے قابل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو اعتراض ہے وہ جو ہے قاطع النسل تھا، یعنی وہ جو دوا تھی وہ قاطع النسل تھی، تو ہو گیا بھائی، کیونکہ ہر دوا کا علاج موجود ہے، اگر وہ دوا قاطع النسل بھی ہے تو پھر بھی اس کا دوا جو ہے دوا موجود ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدثنا ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل له دعان الا انزل له شفاء، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی گئی ہو، یعنی ایسی دوا ہرگز جو ہے ایسی بیماری ہرگز نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور اس کے آگے کیا فرماتے ہیں، اور ایک حدیث شریف میں آپ کو ترمذی وغیرہ میں ملتی ہے کہ اللہ تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی اگر وہ قاطع النسل دوا ڈاکٹر نے دے دی ہے تو تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یعنی تمہاری جو مرضی ہے جس کی جو تم نے بنا لی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت جو کہیں جو لکھے وہی ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا تو وہی ہماری تقدیر میں لکھ گیا، تو ہماری زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جواب آپ نے فراہم کیا۔ اب اس کی طرف میں آپ کو الزامی طور پر جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر ہے 215۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ فحاش بکنے والا بے حیائی ہے تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں خود اصول بیان کر رہے ہیں کہ جو فحاشی یا گالی دینے والا ہو تو سمجھ لو کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی وہ حرامی ہے۔ تو اسی کے چلتے میں آپ کو ایک اور حوالہ یہ دیکھ لیجئے، یہ کتاب کا نام ہے فیضان اعلیٰ حضرت، اس کے صفحہ نمبر 275 میں لکھا ہے آج کل کے جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطر میں دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری ہوئی ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کتابوں کو، یعنی ان کی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو دیکھتے ہی جو لوگ ہوتے ہیں، جو مدعی لوگ ہوتے ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں کیونکہ ان کتابوں کے اندر گالیاں لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری کتاب یہ المیزان ہے، شاید ان لوگوں نے جو عرس شریف جو منایا ہوگا وہاں پر ان کو جو ہے مل جائے گی کتابیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 38۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کا اس میں گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے، اس بھیانک اور افسوسناک صورتحال کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان گالی دینے والا تھا اور ایک گالی گلوچ انسان تھا، جو ہے اس میں کہا گیا ہے ان کا اس میں گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے، یعنی خود گالی جو ہے وہ گالی سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر اس فتاوی رضویہ کے حکم سے یا پھر ان کے اصول سے جو کہا گیا ہے فتاوی رضویہ میں کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ فحاش بکنے والا ہے، بے حیائی ہے، تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی وہ حرامی ہے۔ تو کیا احمد رضا خان اس اصول کے اعتبار سے حرامی ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ میں تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، کیونکہ تم اس کا فیصلہ کرو، کیونکہ میں نے یہاں پر اصول بھی بیان کر دیا اور تمہارے علماء کے جو ہے عبارات بھی جو ہے یہاں پر لگا دیے، اب تم فیصلہ کرو کہ یہ حرامی ہے یا پھر حلالی ہے۔ دوسری بات، چلے تھے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے والد کو نامرد ثابت کرنے اور جو ہے اشرف علی تھانوی صاحب کو حرامی ثابت کرنے۔ اب دیکھو بیٹا، تمہارے اوپر جب تم ہمارے اکابرین پر یہ لفظ استعمال کر سکتے ہو تو تمہارے احمد رضا خان کو بھی جب ہم ثابت کر دیں تو تم کو بھی یہ لفظ برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، یہ کتاب ہے عبارات اکابرین کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 104 کے اندر لکھا ہے کہ
جب ذلیل کا لفظ بولا جائے تو اس سے کمزور والا معنی مراد ہے، معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ حقیر والا معنی مراد ہوتا ہے۔ اور اسی کے آگے لکھتے ہیں کہ اگر اردو جو ہے محاورات میں ذلیل کے دو معنی بھی ہوں، پھر بھی ان الفاظ کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس ان کی کتاب نور العرفان ہے، یہ نور العرفان ان کی ہے، کنز الایمان جو ان کا ترجمہ ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے محمد احمد یار خان نعیمی گجراتی ان کے حکیم الامت، یہ دل پر خط رکھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کو مریض الامت کہتا ہوں، اس نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکا لفظ بولنا حرام ہے، اگرچہ توہین کی نیت نہ بھی ہو، توہین کی نیت نہ بھی ہو تب بھی حرام جو ہے توہین کی نیت نہ بھی ہو تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکا لفظ بولنا حرام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ توہین کی نیت سے بولنا کفر ہے، نیز جس لفظ کے دو معنی اچھے اور برے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لفظ استعمال کرنا حرام ہے، یعنی ذلیل کی نسبت۔ اب یہ میرے ہاتھ میں ہدائی کے بخشش ہے، یہ چھپی ہوئی ہے رضوی کتاب گھر سے، اردو مارکیٹ، جامع مسجد، دلی سے۔ اس کے صفحہ نمبر جو میرے پاس نقطہ ہے اس کے اندر جو ہے پیج نمبر 38 ہے۔ یہ یہاں پر بالکل نیچے اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کثرت بعد قلت پر اکثر درود، عزت بعد ذلت پر لاکھوں سلام۔ یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے لفظ ذلت استعمال کر کے ان دو کتابوں کی روشنی میں احمد رضا خان حرامی ثابت ہوئے۔ تو پھر میں یہ بھی فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ احمد رضا خان حرامی ہے یا حلالی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بحث میں نہ آنا کہ یہاں پر باد ہے یا بود ہے، یہ میرے پاس تمہاری شرح بھی رکھی ہوئی ہے، شرح ہدائی کے بخشش، میں پوری کتابوں سے ثابت کروں گا کہ لفظ باد ہے، بود نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر بھی جو تم اعتراض کرتے ہو اس کا بھی الحمدللہ جواب ہے، میں بہرحال بحث کو طول لینا نہیں چاہتا۔ بہرحال ان کتابوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کو یہ لوگ جو ہے اس اشرف السوانی کی عبارت کی بنیاد پر حرامی کہتے ہیں، جو بالکل بھونڈا اعتراض ہے، جو ان کا ناکام جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کی روشنی میں جو ان کے علماء نے خود فتوے لگائے ہیں احمد رضا خان کے اوپر کہ ایسے ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں جس سے یہ خود حرامی ثابت ہوتا ہے، تو احمد رضا خان حرامی تھا یا حلالی تھا، یہ کمنٹ باکس میں آپ لکھ کر جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے دلائل کے انبار آپ کو دیتا رہوں۔ اور ہاں، کسی رضا خانی کو کسی بھی عبارت پر یا پھر عقائد پر جس پر بھی گفتگو کرنا ہو، یہ میں نمبر لگا دیا ہے، یہ جناب ہمارے اہل سنت والجماعت کے منہج دیوبند کے ایک آن لائن پلیٹ فارم پر بہترین مناظر ہیں، جن کی آواز سے، جن کے نام سے پوری رضا خانیت جو ہے تھڑتھڑاتی ہے۔ ان کا نام حافظ علی اصغر سنی حنفی دیوبندی ہے۔ تو وہ جناب کا میں نمبر ڈال دیا ہوں، اگر کسی کو بھی بات کرنی ہے کسی عبارت پر یا پھر کسی کیا کہتے ہیں عقائد پر، تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر لے، انشاءاللہ اینی ٹائم اینی ویئر جو ہے ان کی ٹھکائی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔